أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کی کچھ کمزوریوں قباحتوں کا ذکر ہو رہا تھا اور ان پر اللہ کی نعمتوں کا کئی کا ذکر ہوا. قباحتوں میں وہ نعرہ بدلنا اور داخل ہوتے ہوئے حتتن کی بجائے حبتن کہنا اور پیٹھ کے بل داخل ہونا سینے کی بجائے پھر ان پر تعاون کا آنا اور اسی طرح وہ گائے کے ذبح کرنے کے حکم کو ٹالنا 40 سال تک، یہ ان قباحتوں میں سے تھا. اب یہ اور ہے کہ پیسوں کی وجہ سے قتل کر دیے کسی شخص کو. کہتے ہیں کہ بھتیجوں نے چچا کو دولت کے لیے قتل کیا، یعنی اس کے بیٹے کو قتل کیا تاکہ اس کے مرنے کے بعد وراثت ہمیں ملے، اور پھر ٹالتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح کر دیا، اس کا ذکر ہے. اور پھر ان کے دلوں کے سخت ہونے کی شکایت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے. تو یہ دو باتیں ہیں آیتوں میں. ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قتلتم نفسا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فادارأتم فیہا، تم نے اس میں ٹال مٹول سے کام لیا. یعنی پتہ تو تھا لیکن وہ قتل کرنے والے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹالتے تھے، چھپاتے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کو مارو اس کے حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. جسے اس ایک کو کیا سب کو کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیات، ہمیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سوچو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل اس سب کچھ کے بعد سخت ہو گئے. ان سارے واقعات کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ دل پتھروں کی طرح ہے. او اشد قسوة، یا اس سے بھی زیادہ سخت. دلوں میں بھی فرق تھا لوگوں کے، کوئی زیادہ سخت کوئی ذرا تھوڑے سا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بے شک بعض پتھر لڑک آتے ہیں اللہ کے ڈر سے، نیچے بلندی سے نیچے کی. اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے.
یہ فدارتم در ان سے بنا، تدارک کا معنی ایک دوسرے کی طرف ٹالنا، ہر کوئی اپنی طرف سے ٹالے. اور مخرج کا یہاں زیادہ معنی تو ہوتا ہے نکالنا، یہاں مراد ظاہر کرنا. یخرج الخبء فی السماوات جو آتا ہے وہاں بھی یہی معنی ہے، پوشیدہ چیزیں آسمانوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں. اور تکتمون کتمان سے ہے. اچھا، اور قسوہ سے ہے. قسوۃ القلب دل کا سخت ہونا. اللہ کو سخت دل پسند نہیں، نرم دل پسند ہے. اچھا، قسد کا مصدر ہے قسوہ سختی، اور حجارہ پتھر جنس ہے. اور یہ شق کو شق سے پھٹ جانا. یہ بے تو حبوط کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا. خشیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. دوبارہ معنی کرتے ہیں پھر ایک دو لفظ کے الگ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا. فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیا. اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کو مارو اس کے حصے کے ساتھ. یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس سب کچھ کے بعد. فہی کالحجارہ، وہ دل پتھروں کی طرح ہے. اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھر، وَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جاری ہو جاتی ہے پھوٹ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر ٹوٹ جاتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بے شک بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اس کے اندر جو پہلی بات ہے اس میں کسی وضاحت کی مزید ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے مشہور واقعہ یہ ہے کہ یہ قتل پہلے ہوا اور گائے کے ذبح کا حکم اس کے بعد ہوا کہ یعنی اس کے قاتل کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن اس میں پھر صحیح وہ جو باتیں ہیں کہ 40 سال کے بعد ذبح کی، تو کیا 40 سال تک وہ مردہ پڑا رہا؟ تو اس طرح کے اشکالات ہیں. تو اس لیے کچھ مفسرین محققین کہتے ہیں وہ الگ واقعی الگ بات ہے. وہ بتا دیا تھا کہ مصر میں اور ہندوستان میں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو وہ مصر میں رہے 400 سال تک اسرائیلی، تو دیکھتے رہے پوجا کرتے ہوئے قبطیوں کو. ان کے دل میں بھی عظمت اور اس طرح اختیار گائے کا آ گیا، تو ان کو کہا. اس لیے جگہ جگہ یعنی جب سامری نے بچڑا بنایا تو فوراً اس کی پوجا شروع کر دی. جب وہ گزرے بچڑے کی پوجا کرنے والوں سے تو کہا موسیٰ ہمیں ایک تو بنا دو خدا، ان کے پاس تو بہت ہیں. تو وہ ان کو دیکھا دیکھی جو ہے جن میں عظمت آ گئی تھی. فرمایا اس کو ذبح کرو تاکہ اس کی عاجزی، اس کے ٹکڑے کرو، کھاؤ، ذبح کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس میں تو کوئی ہم سے جان نہیں چھڑا سکتی، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو یہ لوگوں کی کیا مدد کرے گی گائے، کیسے خدا بنے گی. یہ واقعہ الگ ہے. اور اب یہ لفظ ہے البتہ جو کہتے ہیں کہ وہ گائے کا حصہ مردے سے ملا ہے، وہ معنی کرتے ہیں اضربوہ ببعضھا، اس میت کے کو مارو اس گائے کے حصے کے ساتھ. اور جو لوگ کہتے ہیں الگ واقعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یعنی اسی میت کا مثلاً ہاتھ پکڑ کر اس کے جسم سے ملاؤ. تو اب ہو اور ہو مذکر کا اور ہا مؤنث کا، تو نفساً لفظ ہے، قتلتم نفساً، لفظ نفس مذکر مؤنث دونوں احکام اس پر جاری ہوتے ہیں. وہ ضمیر بھی اس کی طرف راجع ہے، ہا بھی اس کی طرف راجع ہے. اس کی تو اتنی بات کہ جیسے ایک مردہ زندہ کیا سب مردوں کو اللہ زندہ کرے گا،
یہ جو ہے کہ دل سخت ہو گئے، اور پھر پتھروں کا تاثر بتایا کہ کچھ چٹانوں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، کچھ ٹوٹتی ہیں تو پانی نکلتا ہے، کچھ لڑک آتی ہیں. تو یہ باتیں انہوں نے دیکھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے وہ چٹان میں 12 چشمے جاری ہوئے تھے، تو دیکھا تھا کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے. اور یہ پہاڑوں میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ چٹان سخت ہوتی ہے، اس میں سوراخ ایسا ہوتا ہے کہ نسلوں سے چلا آتا ہے، پانی کم نہیں ہوتا. البتہ سردی میں گرم اور گرمی میں سرد ہوتا ہے، پانی کی مقدار میں کمی نہیں، وہ چل رہے ہوتے ہیں جیسے پائپ ٹوٹی کھلی ہوتی ہے چٹانوں سے پانی. اور وہ جو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، انہوں نے کہا اللہ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. تو وہ کیا ہوا، یعنی وہ ان پر وہ زلزلہ آیا تو وہ چٹانیں جو ہے وہ ٹوٹی. تو انہوں نے مشاہدہ کی تھی اور پانی نکلتا وہ بھی دیکھا تھا. فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، تمہارے دل نرم نہیں ہوتے. یہ دل جو ہے سخت ہوتا ہے بدعمالیوں سے، گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے. پھر خیر شر نیکی بدی نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جیسے مہر لگ گئی ختم اللہ علیہ. تو یہ دلوں کا پتھروں سے سخت ہونا یہ کوئی انہی کے ساتھ خاص نہیں، اس وقت کی بنی اسرائیل کے ساتھ. یہ جو فلاں جنگ عظیم میں اتنے لاکھ لوگ مرے، فلاں میں اتنے لاکھ لوگ مرے، اور وہ ہلاکو خان نے بغداد میں چنگیزیوں نے ایک دن میں 40 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، دریا سرخ ہو گیا، اور پھر جو ہے سیاہی کتابیں ان کی جو قلمی ہوتی تھی سب دریا میں پھینکی تو سیاہی پھینکتی رہی. تو یہ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید اسلام دوبارہ باقی نہ رہے، ایسا ختم کر دیا میں اپنی طرف سے. لیکن پھر اسلام جو ہے مسلمان ایسے پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوا. تو ایسے بڑے بڑے سفاح اور قاتل لوگ، اور جو انسان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب آدمی تڑپ رہا ہو، مر رہا ہو، تو لوگوں کو آگ میں جلانا، دریاؤں میں پھینکنا، تلواروں سے کاٹنا، وہ مینار بنانا سروں کے، ہیں جی سروں کی مینار بنائے، پتہ نہیں کیا کیا واقعات. اور وہ پرانے بھی تھے، اور یہ جو ماشاءاللہ مہذب لوگ 2.5 لاکھ مسلمانوں کو مہذب پڑھے لکھے امریکہ نے قتل کیا 18-19 سال میں. اور یہ ابھی کیا کر رہے ہیں یہ دل پتھروں سے سخت ہی ہیں. بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ کہ ماضی کی بات نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کوئی خواب ہے، کوئی خبر ہے، سامنے ہو رہا ہے سارا کچھ. اور مختلف لوگ جو ہیں بڑے بڑے دل پتھروں سے زیادہ دل ان کے سخت ہیں، بلکہ لوگوں نے محاورات بنائے ہیں. سیاست دانوں کے دل کے اندر سینے کے اندر دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سخت دل آدمی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل، حق کی طرف متوجہ ہونے والے دل نصیب فرمائے. سبحان اللہ.